اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ریاض الصالحین کا یہ باب الصدق ہے، سچائی کا باب، جس میں ابتدا میں سچائی کے بارے میں قرآن پاک کی آیات ہیں اور اس کے بعد چند ایک احادیث۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دو چیزوں کی تلقین کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دوسری بات صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صدق اور سچائی وہ اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے جو اسے دنیا کے دیگر تمام مذاہب سے ممتاز کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس کی صفات پر ایمان رکھنا، اسے اپنا خالق، مالک اور رازق اور معبود تسلیم کرنا، یہی دراصل بڑی سچائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغامات دیے، کتاب دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کو ماننا سب سے بڑی سچائی ہے۔ صحابہ کرام جس خاص بات کے ساتھ دوسروں سے ممتاز تھے وہ یہ کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں، ہم میں سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہم یہ جانتے تھے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ ہر وہ بات جو صحابی سے ثابت ہو جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس بات کو من و عن قبول کیا جائے گا، اور یہاں سے وہ اصول نکلتا ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل تھے، سچ بولنے والے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی، اور عام روزمرہ زندگی میں بھی انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے بعد آنے والوں نے جھوٹ کو اپنایا بھی اور صحابہ کرام پر بھی جھوٹ باندھا، اور پھر ان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جھوٹ روایت کیا۔ اور اس جھوٹ کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، جھوٹ باندھے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ حدیث 70 کے قریب صحابہ کرام کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جس کے آگے جا کر چینز سینکڑوں میں بدل جاتے ہیں، یعنی بے شمار مرتبہ آپ کو احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پڑھنے کو ملے گی۔ تو گویا سچائی کا اختیار کرنا، سچائی کو تسلیم کرنا، اور صرف زبان سے سچ بولنا نہیں بلکہ عمل سے بھی کسی چیز کی تصدیق کرنا، یہی دراصل ایمان ہے۔ اور ہم آئندہ احادیث میں اس کی مزید وضاحت بھی دیکھیں گے کہ سچائی کے مختلف پہلو کیا ہیں۔ ایک اور آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الاحزاب میں مومن اور مسلم مردوں اور عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر عورتوں کا الگ سے نام لے کر ان کے لیے سچائی کی صفت کو نہایت اہم قرار دیا۔ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر انہوں نے اللہ سے سچ بولا ہوتا، سچ کہا ہوتا، تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہوتی۔